الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، کوئی لمبی خطاب کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ قمر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور میں حاضر ہوا۔ جس طرح آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آج ہم اور آپ جس حالات سے گزر رہے ہیں یہ ہمارے اعمال کے نتیجہ ہے۔ آج ہم اور آپ سراسر اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے؟ جبکہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حکم دیتا ہے کہ ہم اور آپ نماز پڑھیں، ہم اور آپ قرآن کی تلاوت کریں، لیکن ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اذان کی صدا، اذان کی آواز ہمارے اور آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے، لیکن ہم اور آپ اپنے کاموں میں مست رہتے ہیں، اپنے کاموں میں لگے ہوئے رہتے ہیں، نماز کی بالکل فکر نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر وقت یہ دھیان رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہو اور میں اسے قبول کر لوں۔ ہر وقت یہ سوچتے تھے کہ کوئی حکم ہو اور میں اسے مان لوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں وعظ فرما رہے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد نبوی کے کناروں پر کھڑے ہوئے ہیں، جس طریقے سے آج کے لوگ جلسوں کے اندر کھڑے رہتے ہیں۔ مقرر بیچارہ، اناؤنسر بیچارہ چیختا چلاتا رہتا کہ اگر سامنے بیٹھ جاؤ، لیکن اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تقریر فرما رہے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد نبوی کے کناروں پر کھڑے ہوئے، مسجد نبوی کے بغل میں کھڑے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کا حکم دیا کہ آگے بیچ میں بیٹھ جاؤ۔ اتفاق کی بات یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کا حکم دیا تو ایک صحابی جن کا نام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ باہر سڑک پر کھڑے ہوئے تھے، ابھی مسجد نبی میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی مسجد نبی میں قدم بھی نہیں رکھے ہوئے تھے۔ یکایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز عبداللہ ابن مسعود کے کان میں پڑ گئی کہ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سڑک پر ہی بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
خطبہ کے بعد عبداللہ ابن مسعود کو بلایا اور کہا اے عبداللہ ابن مسعود میں نے تمہیں بیٹھنے کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے ان لوگوں کو بیٹھنے کا حکم دیا تھا جو مسجد نبی کے کناروں پر کھڑے ہوئے تھے۔ اے عبداللہ ابن مسعود تم تو ابھی باہر سڑک ہی پر تھے، پھر کیوں بیٹھ گئے؟ عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا ارشاد گرامی عبداللہ ابن مسعود کے کان میں پڑ گیا کہ بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ ابن مسعود کی مجال نہیں تو ایک قدم بھی آگے بڑھ سکے اور نافرمان کرنے والوں کی فہرست میں عبداللہ ابن مسعود کا نام آ جائے فوراً۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم کو، میرے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یہ گوارا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات پر گئے یہ عبداللہ ابن مسعود کو گوارا نہیں۔ میرے دوستو یہ تھی محبت، یہ تھا ادب، یہ تھا بڑوں کا احترام۔ آج ہم اور آپ، آج ہمارے اور آپ کے دلوں سے یہ احترام، یہ عزت، یہ مقام ہمارے اور آپ کے دلوں سے نکل گیا ہے۔ میرے دوستوں ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے بڑے، ہمارے علماء، ہمارے بزرگ ہم کو کیا سمجھا رہے ہیں، کیا بتلا رہے ہیں، ان کی بات کو بالکل ماننا چاہیے، کیونکہ بڑے لوگ، بزرگ لوگ، علماء لوگ جو رائے دیں گے وہ غلط نہیں دیں گے۔ قال بسار مرد حاش لو پیش مرد راہ رو خاماش لو۔ ہر طرح کی بات چیت کو چھوڑ، ہر طرح کی گفتگو کو چھوڑ، قال بسار مرد حاش لو پیش مرد راہ رو خاماش لو۔ جب تمہارے سامنے کوئی بڑا، کوئی علماء، کوئی بزرگ، کوئی بوڑھے کوئی گفتگو کرے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے تھے، تب جا کر وہ کامیاب ہوئے۔ آج ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے بالکل خلاف کر رہے ہیں۔ اگر آج ہم اور آپ بھی سچی توبہ کر لیں، اللہ کے سامنے گر گا کر رو لیں تو اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو معاف کر دے گا۔ میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنا ہوگا۔ جس طریقے سے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی کو گزارا ہے، اسی طرح ہمیں اور آپ کو بھی زندگی گزارنا ہوگا، ورنہ میرے دوستو اس سے برے حالات آنے والے ہیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑی بڑی پریشانیاں ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مقدس کے اندر کہا کہ جو ساری پریشانیاں ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہی ہیں میرے دوستو یہ ہمارے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا مقام عطا کیا تھا۔ میرے دوستو اس سے ہمیں اور آپ کو جاننا ہوگا۔ میرے دوستو دنیا میں کوئی بھی سمجھدار انسان، دنیا میں کوئی بھی پڑھا لکھا انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بغیر تعظیم کے نہیں لیتا، تعظیم کے ساتھ لیتا ہے، عزت کے ساتھ لیتا ہے۔ دنیا میں چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ جینی ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، دنیا میں ہر پڑھا لکھا انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو تعظیم کے ساتھ لیتا ہے، عزت کے ساتھ لیتا ہے، محمد صاحب لیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جس نبی سے خطاب کیا اس کا نام لے کر پکارا، لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو ان کا نام لے کر نہیں پکارا، اس لیے کہ نام لے کر پکارنا عزت کا کوئی اعلیٰ مقام نہیں ہے۔
کوئی بڑا مرتبہ نہیں ہے، بلکہ اس کو کسی طریقے سے پکارا جائے، جیسے کوئی انسان اپنے باپ کو یا ابراہیم کہہ کر پکارے یا عیسیٰ کہہ کر پکارے، تو یہ پکارنے کا اعلیٰ درجہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے الف لام میم سے لے کر من الجنۃ والناس تک کہیں پر یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ یوں کہہ کر پکارا، کہیں پر یہ کہہ کر پکارا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور کہیں پر یہ کہہ کر پکارا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور کہیں پر یہ کہہ کر پکارا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور کہیں پر یہ کہہ کر پکارا یا ایھا المدثر قم فانذر، اور کہیں پر یہ کہہ کر پکارا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اور کہیں پر یہ کہہ کر پکارا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف القاب سے پکارا ہے، مختلف لفظوں سے پکارا ہے، یا محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی اعلی درجے کی محبت فرمائی اور فرمایا کہ تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہ ہو جائے، اس میں چلا نہ جائے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اسی طرح کسی نبی کی قسم نہیں کھائی، لیکن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے نبی جی آپ کی جان کی قسم یہ لوگ نشے میں ہیں۔ میرے دوستو سوچو، جس جان کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی ہو، بتلاؤ میرے دوستو کیا وہ نبی چھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو نبی عظیم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جس نبی پر درود بھیج رہے ہو اور درود بھیجنے کا حکم دے رہے ہو، بتلاؤ میرے دوستو وہ نبی کیا نیچا ہو سکتا ہے، کیا چھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے اپنے قرآن مقدس کے اندر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، جیسے میں اور میرے ملائکہ، میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوں۔ بتلاؤ میرے دوستو، جس نبی پر اللہ رب العزت درود بھیجتا ہو اور درود بھیجنے کا حکم بھی دے رہا ہو، بتلاؤ میرے دوستو کیا وہ نبی چھوٹا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اللہ رب العزت نے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے لیے براق بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے۔ بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ اس دن آسمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی سے جھوم رہا تھا، اس دن آسمان میں خوشی سے جھوم رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان کو پار کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چھوڑنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو درد و ستی مخلصم یافتی عنانم جسرمت چرات نافتی، اے جبریل کیا تو نے میری دوستی کو مخلص نہیں پایا؟ کیا تو نے مجھ سے کیا غلطی ہو گئی جو تم دوستی کا لگام چھوڑتے ہو؟ بیت اللہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے ساتوں آسمان پر، اب آپ سدرۃ المنتہا پر دوستی کا لگام کیوں چھوڑتے ہو؟ اے جبریل کیا بات ہے؟ حضرت جبریل نے جواب دیا بہتا فراتا مجالم نمانت بمانجم کی نیروے بالم نمانت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میری مجال نہیں، اب میں بالکل عاجز ہوں، بالکل میں کمزور ہوں، میرے اندر اب طاقت نہیں،
گر یسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایک بار کے برابر میں ذرا سے آگے بڑھ گیا، ذرا سے آگے چلا گیا، فروغ تجلی بسوزت پرم، خدا کی تجلی میں فروغ ہو جا کر رات کرنے گی۔ میرے دوستو سوچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو عزت نے کیسے آسمان پر بلایا۔ جب حضرت جبریل وہاں سے جانے لگے، جب وہاں سے چلے گئے تو اللہ کو عزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخت کو نیچے اتارا، اس پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، پھر تخت کو نیچے سے اوپر اٹھایا۔ جیسے ہی تخت نیچے سے اوپر اٹھا تو عرش کے دروازے بھی کھلتے چلے گئے۔ جو آج تک عرش کے دروازے نہیں کھلے تھے وہ بھی کھلتے چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اوپر جاتے ہیں تو ہزاروں نور کے پردے بھی ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کے بالکل قریب جاتے ہیں اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ہی کھڑے کھڑے گفتگو نہیں کی بلکہ یوں فرمایا، اے نبی جی یا حبیبی ادنونی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور قریب ہو جاؤ۔ پھر اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہو گئے، ہم کلامی ہوئی، بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اللہم انکا اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما ولداؤد الحدیدا وسخرت لسلیمان الریاح واحییت لعیسی الموتى۔ اے اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، وموسیٰ کلیما اور موسیٰ کو کلیم بنایا، ولداؤد الحدیدا اور داؤد علیہ السلام کے لوہے کو نرم کیا، وسخرت لسلیمان الریاح اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع بنایا، واحییت لعیسی الموتى اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کیا، فماذا جعلتنی، اے اللہ تو نے میرے لیے کیا کیا بنایا؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تم کو سب سے اعلیٰ مرتبہ عطا نہیں کیا، لیکن جہاں پر میرا نام ہوگا وہیں پر تمہارا بھی نام ہوگا۔ میرے دوستو بتلاؤ کہ جہاں پر اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جہاں پر اللہ کا نام ہو وہاں پر رسول کا نام ہو، اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی اعلیٰ درجے کی محبت فرمائی اور آپ کا اخلاق اور آپ کے کردار کے بارے میں کیا پوچھئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نہایت انداز سے بتلایا کرتے تھے، اتنے اچھے خوش انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ فرمایا کرتے تھے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اتنی اچھے طریقے سے سنتے تھے کہ ان کے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں ہٹاتے تھے کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بتلاتا ہوں کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا۔ ایک صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی رہائش مدینہ میں نہیں تھی، ان کی رہائش بادیہ اور جنگل میں تھی۔ جنگل میں وہ بکریوں کا رہوا تھا، وہی چرایا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بہت کم بیٹھا کرتے تھے۔ اتفاق کی بات یہ کہ ایک مرتبہ مدینے میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ اب حضرت معاویہ بہت خوش ہوئے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے، آج میں اس میں بیٹھوں گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو پکڑوں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شریک ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جب تم میں سے کوئی مسلمان بندہ چھینکے وہ الحمدللہ کہے تو تم اس کے جواب میں یہ رحمت اللہ کہہ دیا کرو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو اپنے پلے باندھ لیے اور بادیہ کی طرف، جنگل کی طرف چلے گئے۔
کچھ عرصہ بعد ان کو پھر مدینہ آنا ہوا. وہ مدینہ آئے اور دیکھتے کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں نماز پڑھا رہے ہیں. حضرت معاویہ بہت خوش ہوئے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے گا. فوراً وضو کیے اور آ کر جماعت میں شریک ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. اور نماز کی حالت میں کسی صحابی نے چیخ دیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بات یاد تھی کہ جب کوئی مسلمان بندہ چیخے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی حالت میں یرحمک اللہ کہہ دیا, بلند آواز سے کہہ دیا. نماز میں اچھی خاصی خلل پیدا ہو گئی, نماز میں اچھی خاصی دشواری پیدا ہو گئی. سارے صحابی حضرت معاویہ کی طرف تیز نگاہوں سے دیکھنے لگے. حضرت معاویہ پریشان ہے آخر کیا بات ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے لوگ میری طرف تیز نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, سارے لوگ میری طرف گھوم کر دیکھ رہے ہیں, آخر کیا بات ہے. حضرت معاویہ کہنے لگے ہائے میری ماں کی پروانی, آج مجھے کیا ہو گیا جو سارے لوگ میری طرف تیز نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. سارے صحابہ ان کو چپ کرانے کی کوشش کر رہے, اپنے رانوں پہ ہاتھ مار رہے کہ حضرت معاویہ چپ ہو جائے. جب حضرت معاویہ نے لوگوں کا اشارہ پا کر کہ خاموش ہو جاؤ تو حضرت معاویہ خاموش ہو گئے. نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف رخ کیے اور پوچھا اے صحابہ نماز میں کون بول رہا تھا, نماز میں کون چیخ رہا تھا. لوگوں نے اشارہ کر دیا حضرت معاویہ کی طرف. حضرت معاویہ حیران ہے, حضرت معاویہ پریشان ہے کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے. لیکن قربان جائے صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو ڈانٹا نہیں, حضرت معاویہ کو بولا نہیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا اے معاویہ نماز میں بولا نہیں جاتا ہے, نماز میں چیخا نہیں جاتا ہے, نماز میں تسبیح پڑھی جاتی ہے, نماز میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, نماز میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے, نہ کہ نماز میں بولا جاتا ہے. آج میرے دوستو ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے کہ ہم اور آپ کھڑے ہوتے ہیں, اگر کھجوریں بھی نہیں ہوتی ہے تب بھی ہم اور آپ کھجوانے لگتے ہیں. اگر ایک مچھر کاٹ دیا ہم اور آپ جب تک نماز ختم نہیں ہو جاتی ہے ہم اور آپ کھجواتے رہتے ہیں. میرے دوستو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھیے. آج ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں, آج ہم اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, لیکن اخلاص کے ساتھ نہیں کرتے. میرے دوستو اخلاص کے ساتھ کیجیے, اللہ کو راضی کریے. میرے دوستو وہ اللہ کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. ایک بار اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر توبہ کر لو, اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دے گا, اللہ رب العزت تمہیں بخش دے گا. میرے دوستو آج ہم اور آپ مسجدوں کو آباد کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ مسجدیں خالی رہتی ہیں. ہمیں اور آپ کو مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا. مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے 5 ٹائم ہمیں اور آپ کو پابندی سے نماز پڑھنی ہوگی, تب جا کر اللہ رب العزت خوش ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک ہی چھڑی سے نہیں ہٹا کرتے تھے. جیسا جس کا مثال ہوا کرتا تھا ویسے اس کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, جنت اور جہنم کا تذکرہ کر رہی تھی. انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایک عورت کے 2 شوہر ہیں, پھر وہ عورت اور دونوں شوہر جنت میں چلے جائیں گے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت کی شوہر کو عطا کی جائے گی, وہ عورت کے شوہر کو دی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شوہر کو عطا کی جائے گی جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے, جس کے اخلاق سب سے زیادہ بہتر ہوں گے. اس ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا. آپ نے ان کی حیرت کو دیکھی, آپ نے ان کی پریشانی کو دیکھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ
دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اچھے اخلاق میں چھپی ہوئی ہیں۔ میرے دوستو، آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ اگر کھانے کے اندر نمک کم ہو گیا، اگر کھانے کے اندر مرچی تیز ہو گئی، تو ہم اور آپ چلانے لگتے ہیں کہ ٹائم چھوڑے، تمہیں بنانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، تمہیں کھانا بنانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، تمہارے ماں باپ نے تمہیں آج تک کیا سکھایا کہ ابھی تم آج تک صحیح سے کھانا نہیں بنا پاتی ہو، صحیح سے دال نہیں بنا پاتی ہو، صحیح سے روٹی نہیں بنا پاتی ہو، صحیح سے چاول نہیں بنا پاتی ہو۔ میرے دوستو، ہمارا اور آپ کا اخلاق تو ایسا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو اس اخلاق کو سدھارنا ہوگا، اس لیے کہ جب ہم اور آپ اپنی بیوی کو شادی کر کے اپنی بیوی کو لاتے ہیں تو ہم اور آپ کو اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہوگا۔ میرے دوستو، یہ جو نکاح ہے، یہ نکاح ایک عبادت ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی، اور جس نے میری سنت سے اعتراض کیا، جس نے میری سنت کو انکار کیا، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بتلاؤ میرے دوستو، کتنی سخت وعید ہے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ جس نے نکاح کو انکار کیا، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور میرے دوستو، جو آدمی نکاح کر لیتا ہے بہت ساری برائیوں سے، بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ آدمی زنا سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور نکاح ایسی عبادت ہے کہ اس آدمی کو زندگی بھر ثواب ملتا رہے گا۔ جب تک وہ آدمی زندہ رہے گا تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ میرے دوستو، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، جب ہم نے اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کر دیا، جب تک نماز پڑھتے رہیں گے، جیسے ہی ہم نے اور آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام کو پھیرا، نماز کو ختم کیا، تب تک ثواب ملتا رہے گا، اور جیسے سلام پھیرا پھر ثواب بند ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہم اور آپ جب تک روزہ رکھیں گے، آج ہم اور آپ نے شہری کیا اور افطار تک ہمیں اور آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق تک اور ختم ہوتا ہے غروب آفتاب تک، تب تک ہمیں اور آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ جیسے ہی ہم نے اور آپ نے افطار کر لیا پھر ثواب مل جاتا ہے، اس کے بعد ثواب نہیں ملتا ہے۔ ایسے ہم اور آپ جب حج کرنے جاتے ہیں، جیسے ہی ہم اور آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تب تک ہمیں اور آپ کو ثواب ملنا شروع ہوتا ہے، جب تک ہم گھر کو واپس لوٹ کے نہیں آ جاتے۔ اگر 15 دن میں آ گئے تو 15 دن کا ثواب ملے گا، اگر 20 دن میں آ گئے تو 20 دن کا ثواب ملے گا، 40 دن میں آ گئے تو 40 دن کا ثواب ملے گا۔ یعنی جب تک ہم حج کے لیے مکہ مدینہ میں رہیں گے، حج کے لیے سفر میں رہیں گے، تب تک ہمیں اور آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایسے ہی جب ہم اور آپ بسم اللہ کر کے اور بسم اللہ پڑھ کر قرآن شروع کرتے ہیں، جب تک پڑھتے ہیں ہمیں اور آپ کو ثواب ملتا رہے گا، اور جیسے ہی ہم اور آپ قرآن کی تلاوت بند کر دیتے ہیں وہیں پر ثواب رک جاتا ہے۔ لیکن نکاح ایک ایسی عبادت ہے کہ نکاح جب ہوتا ہے تو پوری زندگی کے لیے ہو جاتا ہے۔ جب تک آدمی زندہ رہتا ہے تب تک اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، چاہے وہ سو رہا ہو تب بھی ثواب ملے گا، جاگ رہا ہو تب بھی ثواب ملے گا، گھوم رہا ہو ٹہل رہا ہو تب بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے کہ نکاح ایک دن کے لیے نہیں ہوتی ہے، نکاح 2 دن کے لیے نہیں ہوتا ہے، نکاح سال بھر کے لیے نہیں ہوتا ہے، نکاح پوری زندگی کے لیے ہو جاتا ہے۔ جب تک آدمی زندہ رہتا ہے تب تک اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، نکاح کو ہمیں اور آپ کو عام کرنا چاہیے۔ نکاح کو اتنا عام کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے، لیکن آج ایسا دور آ گیا ہے کہ زنا آسان ہو گیا ہے اور نکاح مشکل ہو گیا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو نکاح کو آسان کرنا ہوگا، اور بہت ایسے لوگ ہیں جو نکاح سے بھاگتے ہیں، کہتے ہیں ہم ویسے ہی اپنی زندگی بسر کر پا رہے ہیں، ویسے ہی ہم خرچہ نہیں چلا پا رہے ہیں، جب ایک عورت آ جائے گی کہاں سے اس کا ہم خرچہ چلائیں گے۔ میرے دوستو، وہ عورتیں جب گھر میں آتی ہیں تو میرے دوستو وہ برکت لے کے آتی ہیں،
اس لیے میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کھانے کے لیے ایک ٹکا بھی نہیں ہے، اگر صبح کو کھا لیتے ہیں تو شام کو نہیں ملتا، اگر شام کو کھا لیتے ہیں تو صبح کو نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نکاح کر لو، شادی کر لو۔ صحابی حیران ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اکیلا ہوں، کبھی زندگی بسر نہیں کر پا رہا ہوں، خرچہ نہیں چلا پا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیوی آ جائے گی، عورت آ جائے گی، پھر اس کا خرچہ کیسے چلائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا میں نے تم سے کیا کہا، نکاح کرنے کے لیے کہا، نکاح کرو گے یا نہیں؟ تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا حکم ہے تو ہم نکاح کریں گے۔ پھر نکاح کر لیے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی حالات صحیح نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے یہ نہیں کہا کہ جاؤ کماؤ، جاؤ کہیں پہ چلے جاؤ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی بات کہی کہ ایک شادی اور کر لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کرنے سے برکت ہوتی ہے، جو عورت گھر کے اندر آتی ہے وہ برکت لے کے آتی ہے۔ پھر صحابی حیران ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کہنے سے میں نے ایک شادی کی، پھر آپ دوسری شادی کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ دوسری شادی کر لو۔ پھر صحابی نے دوسری شادی کر لی۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب آپ کا حال کیسا ہے، اب آپ کی زندگی کیسے بدل ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی گڑبڑ ہے، اب بھی کپڑوں پاتا ہے، اب بھی غریبی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کے لیے کہا کہ ایک شادی اور کر لو۔ وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے حکم سے میں نے دو شادی کی ہے، اب اس کو میں انکار نہیں کروں گا، اب میں تیسری شادی بھی کر لوں گا اور دیکھوں گا۔ پھر صحابی نے تیسری شادی کر لی۔ پھر کچھ دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے صحابی کیا حال ہے؟ صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی بہت خوشی سے گزر رہی ہے، اب میرے پاس کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تو بہت غریب تھے، پھر کیسے امیر ہو گئے، پھر کیسے مالدار ہو گئے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے تیسرا نکاح کیا وہ عورت آئی میرے گھر کے اندر، اس کے پاس ایک ہنر تھا، پھر اس عورت نے اس ہنر کو میری دوسری بیوی کو سکھلایا، پھر دوسری بیوی نے میری پہلی بیوی کو سکھلایا، اسی طریقے سے میرے پاس مال دولت آنے لگے اور میں خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی تو برکت ہے۔ میرے دوستو اس لیے نکاحوں سے بھاگنا نہیں چاہیے، نکاح کو اتنا عام کر دو، اتنا عام کر دو کہ زنا بالکل مشکل ہو جائے۔ نکاح سے میرے دوستو برکت آتی ہے اور نکاح ایسی عبادت ہے کہ آدمی کتنے برائیوں سے بچ جاتا ہے اور پوری زندگی ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور میرے نبی کی سنت ہے، اور جس نے میرے نبی کی سنت کو اعتراض کیا، انکار کیا، اللہ کے نبی کا فلیس منی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بتلا میرے دوستو اس سے سخت وعیدیں اور کیا ہو سکتی ہیں؟ اس لیے میرے دوستو مجھے ابھی بھی گھر جانا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ مختصر بات رکھتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس نکاح میں بے انتہا برکت نصیب فرمائے اور دونوں خاندان والوں میں محبت کا ذریعہ پیدا فرمائے، اور اس سے اولاد پیدا ہو اسے نیک صالح اولاد دے اور اس کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔